بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی به، اور ایک روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزا به، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام، برادران محترم، رمضان المبارک پوری آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں پر سایہ فگن ہے۔ ہر طرف چار جانب رحمتیں اور برکتیں نظر آ رہی ہے۔ ہر مسلمان کے چہرے پر خوشی اور شادمانی کی چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ گھر گھر رمضان المبارک کی تیاریاں چل رہی ہے، رمضان المبارک کی برکتیں نازل ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مساجد نمازیوں سے آباد ہو کر بھر چکی ہے۔ افطار اور سحری کے وقت سے لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت نظر آ رہی ہے۔ راتوں کو مساجد سے قرآن مقدس کی پرسوز آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہر طرف نیکیوں کا موسم چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ پورے عالم اسلام میں نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، سال بھر میں جو انسان اپنی زندگی کو غفلت میں گزارا، وہی انسان ایک مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، اور اپنے لیے مغفرت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے روتا اور گر گراتا ہے۔ میرے بھائیوں، غیر ممالک میں بھی مسلمان اس ماہ کے تقدس و احترام کا مظاہرہ کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ حرمین شریفین میں تو اس ماہ کی برکتوں کا کیا کہنا۔ میرے بھائیوں، مشاہدہ کے مطابق یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک کم از کم 1 کروڑ کے قریب مسلمان عمرہ کی سعادت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی حصول کے لیے مسلمانوں کی آہوازاری تضرع الہا سے بیت اللہ شریف گونج رہا ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ برادران محترم، تو لیجئے اب میں آپ حضرات کے سامنے فرمودات الہی اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس ماہ کا تقدس اور احترام نیز اس کی اہمیت و فضیلت کو آشکارا کرتا چلوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ کے اندر ماہ مبارک کی سب سے اہم فضیلت یہ بیان کی کہ ہم نے اس ماہ کو آسمانی صحیفے نازل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات نے نبیوں کا نام سنا ہوگا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صحیفہ 15 رمضان المبارک کو عطا کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تورات 6 رمضان المبارک کو عطا کی گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انجیل 13 رمضان المبارک میں عطا کی گئی۔ سیدنا آقائے مدنی تاجدار ختم نبوت کو قرآن 24 رمضان المبارک میں عطا کی گئی۔ میرے بھائیوں، ملت اسلامیہ کے غمخواروں، ماہ سیام ایسا مقدس مہینہ ہے جس کی فضیلت و برتری، اہمیت و بڑائی، عظمت و تقدس کا اللہ پاک نے مختلف انداز میں اعلان کیا ہے۔ چنانچہ کہیں تو اس ماہ کی فضیلت و برتری کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کی خاطر براہ راست مخاطب ہو کر اعلان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہیں حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنا مقصود ہوا تو اعلان خداوندی ہوا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کہیں تو اس ماہ میں نزول قرآن کا ذکر کرتے ہوئے اس کی اہمیت اور فضیلت اور عظمت و تقدس کا اعلان کیا تو ارشاد ربانی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کہیں لیلۃ القدر کی قدر و منزلیت سے آشنا کرانا ہو تو اعلان باری ہوا خیر من الف شہر۔ کہیں فرشتوں کی جماعت کا نزول بیان کرنا ہو تو رب الجلال کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ کہیں اپنے محبوب سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ پیغام پھیلانا ہو تو اعلان ہوا ان اللہ تبارک و تعالی یقول الصوم لی وانا اجزی بہ۔ دوسرے حدیث میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ پھر آخر میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور رحمت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اعلان خداوندی ہوا۔ محبوب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ پیغام کو پھیلایا گیا۔ ماہ رمضان کو امتیازی شان اور نمایاں مقام عطا کیا گیا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خود حدیث قدسی ہے ان اللہ تعالی یقول الصوم لی وانا اجزی بہ۔ دوسری روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ پھر آخر میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور رحمت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اعلان خداوندی ہوا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور ساتھ ہی ساتھ احسان و شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص تم میں سے اس مہینے میں بیمار پڑ جائے یا حالت سفر میں ہو تو اتنے دن کے روزے توڑ دے اور دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ در حقیقت رحمت خداوندی ہے، یہ عطاء خداوندی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عنایت خداوندی ہے، یہ قرآن مقدس کی برق و رفتاری کا زندہ ثبوت ہے، یہ آسمانی صحیفوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے روزے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سامعین کرام، ان فرمودات الہی سے آپ حضرات کو بحسن خوبی یہ انداز لگ گیا ہوگا کہ یہ مہینہ کس قدر فضائل و برکات کا حامل ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں عالم انسانیت کو قرآن ملا، یہ وہی مہینہ ہے جس میں انسانوں کو ابدی پیغام اور ہدایت کا سرچشمہ ملا، کہیے سبحان اللہ۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں رحمت و شفقت کو موسلا دھار بارش ہوئی، یہ وہی مہینہ ہے جس میں رحمت و شفقت کی موسلا دھار بارش ہوئی، یہ وہی مہینہ ہے جس میں ابواب جہنم بند کر دیے گئے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، کہیے سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ میرے بھائیوں، یہ وہی مہینہ ہے جس کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے انتظار فرماتے تھے اور اس کے لیے 2 ماہ قبل ہی سے تیاری فرماتے تھے۔ زبان مبارک سے بے ساختہ یہ دعا نکلتی ہے اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان دونوں مہینوں کی برکت ہمیں نصیب فرما اور رمضان تک ہمیں یہ پہنچا، کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اب میں چاہتا ہوں، اب میں سوچتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے وہی تقریر سناؤں جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شعبان کے آخر میں
اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے عرض کیا تھا تاکہ سنت نبوی بھی ادا ہو جائے اور رمضان المبارک کی اہمیت بھی واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات میرے ویڈیو کو پورا واچ کیجئے اور غور سے سنیے۔ اس رمضان المبارک کی فضیلت، اس رمضان المبارک کی احادیث، اس رمضان المبارک کے عنوان پر بہت سارے حدیثیں وارد ہوئی ہے، قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھی گئی ہیں اور بہت ساری معروضات پیش کی گئی ہے۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور چینل میں اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ڈن اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، پلیز ضرور کیجئے گا آپ لوگ، اور بندہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس میں اگر کچھ زبان سے ہماری کچھ نازیبا کلمات اگر نکل گئے ہوں تو کمنٹ کے ذریعے سے ہمارے اصلاح ضرور فرمائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔